السلام علیکم، میرا نام علی مہدی ہے۔ میں آپ کا او لیول سلیش آئی جی سی ایس سی اردو کا انسٹرکٹر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو فوبیا بائے بائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں تفہیم کی تھی، ایک تفہیمی عبارت کی تھی۔ آج کی ہماری اس چوتھی ویڈیو میں بھی ہم تفہیمی عبارت پر گفتگو کریں گے۔ یہ تفہیمی عبارت بنیادی طور پہ کاشی مصنوعات کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو سب سے مشکل لفظ، یا کہہ لیں سب سے پہلا مشکل لفظ، وہ یہی ہے، کاشی مصنوعات۔ کاشی مصنوعات سے مراد ہوتا ہے مٹی کے برتن، مٹی سے جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں اسے کاشی مصنوعات کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کے معنی تحریری شکل میں بھی دکھا سکتا ہوں، یہاں پہ موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اشیاء جو پکی ہوئی مٹی، چینی یا سیرامک سے تیار کی جاتی ہیں، اور ان پر نقش و نگار، چمکدار رنگوں اور خوبصورت ڈیزائن کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیسج بیسیکلی کاشی مصنوعات کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس سے جو مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ اس کے حوالے سے مثال کے طور پہ صراحی یا مختلف برتن۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم، اور اس میں جو جو مشکل الفاظ آئیں گے ان تمام کے معنی میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ جدید دور میں سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ہر چیز مشینی عمل سے چلتی ہے۔ آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر چیز مشین سے چل رہی ہے۔ نت نئی ٹیکنالوجی نے دنیا کو تیز بنا دیا ہے۔ ضرورت کی ہر چیز مشینوں کے ذریعے تیار کی جانے لگی ہے۔ کپڑے، کھلونے، برتن، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء کی پیکنگ بھی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس مشینی دور میں جب ہماری نظر کسی ہاتھ سے بنی چیز پر پڑتی ہے تو وہ ہمیں منفرد اور انوکھی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جہاں ہر چیز مشین سے بنائی جا رہی ہے، جب ہماری نظر کسی ہینڈ میڈ اسٹف کے پر پڑتی ہے، ہاتھ سے بنی ہوئی چیز پہ پڑتی ہے، تو وہ ہمیں منفرد اور انوکھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہے انوکھا، میں آپ کو اس کے معنی دکھا بھی دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں۔ انوکھے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو بہت اچھوتی ہے، مختلف ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، دل لگی، دلکشی، اچھوتا پن، یعنی کہ بالکل مختلف۔ اور ایک اور لفظ تھا اس سے پہلے، منفرد، اس کے معنی بھی یہی ہے۔ زیادہ تر یورپی ممالک میں جہاں مشینی ترقی عروج پر ہے، جب وہ ہاتھ سے بنی اشیاء دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یورپین کنٹریز میں جہاں پہ مشینی ترقی اپنی پیک پر ہے، عروج کا مطلب ہوتا ہے پیک پر، جب وہ ہینڈ میڈ اسٹف دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی بھی ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء کی صنعت فروغ پا رہی ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، یعنی کہ یہ ابھی انڈر ڈیولپڈ ہے، یہاں پہ ابھی مشین نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، اسی لیے یہاں پہ ہاتھ سے بنائی جانے والی اشیاء کی جو صنعت ہے، یعنی کہ اس کی جو انڈسٹری ہے، وہ اب بھی گرو کر رہی ہے۔ فروغ پانا یعنی ترقی کرنا۔ تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں، یعنی یہ کہ ویسے پاکستان کیونکہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، یہ ایک ڈرا بیک ہے، لیکن اسی وجہ سے یہاں پہ ہینڈ میڈ اسٹف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہاتھ سے بنے مٹی کے برتن بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک محاورہ آ گیا، تو یہ جو محاورہ ہے اپنی مثال آپ ہونا، یہ آپ ذہن نشیں کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال مضمون نویسی میں کر سکتے ہیں۔ اپنی مثال آپ ہونا یعنی بے مثال ہونا۔ مٹی کے برتنوں کو جب مختلف رنگوں سے رنگ دیا جاتا ہے تو ان کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مشکل لفظ آیا ہے یہاں پہ دوبارہ، دلکشی۔ دلکشی کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی۔ کش کا مطلب کھینچنا، کش لینا بھی کہتے ہیں۔ تو دلکشی یعنی دل کو بھا لینے والی، دل کو کھینچ لینے والی چیز، یعنی خوبصورت چیز۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ نہ صرف اس سے پانی کے پیالے اور گھڑے بنائے جاتے ہیں بلکہ منفرد سراہیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ سراہی مٹی کا برتن جنہیں دنیا بھر میں بطور سجاوٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں پوری دنیا میں جو ہے وہ بطور سجاوٹ استعمال ہوتی ہیں، شو پیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ کاشیگر اپنے ہاتھوں سے ان پر پھول اور پتیاں بناتے ہیں، اور یہ فن دنیا بھر میں پاکستان کی نمایاں پہچان بنتا ہے۔ نمایاں یعنی پرومیننٹ۔ تو یہ پاکستان کی ایک نمایاں پہچان بن رہا ہے، یعنی پرومیننٹ پہچان، سب سے الگ پہچان بن رہا ہے یہ فن۔ کاشی گری ایک روایتی فن ہے۔ اچھا، اب کاشی گری ایک مشکل لفظ ہے، میں آپ کو اس کے معنی بتا بھی دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں۔ کاشی گری بنیادی طور پہ کہتے ہیں مختلف قسم کے رنگ بنانا، مختلف قسم کے ڈیزائن بنانا ہاتھ سے۔ تو یہاں پہ اس لفظ کے معنی لکھے ہوئے بھی ہیں۔
ایک روایتی فن ہے جس میں مٹی کے برتنوں یا ٹائلوں پر خوبصورت نقش و نگار بنا کر رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ تو ٹائلز کے اوپر یا مٹی کے برتنوں کے اوپر جو مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اسے کاشیگری کہتے ہیں۔ اس فن میں استعمال ہونے والے رنگوں کی آمیزش کا فارمولا بھی کچھ خاندانوں تک محدود ہے۔ اب اس میں جو مختلف رنگ استعمال ہو رہے ہیں ان کی آمیزش، آمیزش یعنی ملاپ، یعنی اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ ہر کسی کو نہیں بتاتے، وہ کچھ فیملیز تک جو ان کے اینسسٹر سے چلا آ رہا ہے بس وہیں تک محدود ہے، انہیں تک لمیٹڈ ہے۔ جیسے بہت سارے پکوان ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کھانے کی ریسیپی نہیں بتاتے دوسروں کو، تو اسی طریقے سے یہ بھی کمپوزیشن نہیں بتا رہے، کیونکہ اگر بتا دیا تو ہر کوئی اس طریقے کے رنگ بنانا شروع ہو جائے گا جو کسی قیمتی سامان کی طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابتدا میں کاشیگری کے لیے صرف نیلے رنگ کا استعمال کیا جاتا تھا، مگر جدت نے اب اس میں مختلف رنگوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ جدت کا مطلب ہوتا ہے ترقی، یہ جدید سے نکلا ہے، جدید کا مطلب نیا۔ اس کے معنی بھی میں آپ کو یہاں دکھا بھی دیتا ہوں، نئی چیزیں بنانا، تبدیلی لانا، مختلف معنی ایک ہی لفظ کے ممکن ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں مختلف رنگوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ ملتان میں یہ فن اپنے عروج پر ہے، عروج یعنی پیک۔ بہت سے ملکی اور غیر ملکی سیاح کاشیگری کے بہترین نمونے خریدنے کے لیے ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ یہ کام صدیوں پرانا ہے، اور صدیوں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے نمونے نئے کے نئے دکھائی دیتے ہیں۔ صدیوں پرانا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ سچا سرمست شاہ عبد الطیف بٹائی اوچھ شریف میں واقع مزارات وغیرہ میں کاشیگری سے بنی دیواریں آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ ولی اولیاء ہیں مختلف، سچا سرمست شاہ عبد الطیف بٹائی، ان کے جو مزارات ہیں، مزار کہتے ہیں مقبرہ، مقبرہ یعنی جہاں پہ ان کی قبر ہے، اس کی جو عمارت ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کی دیواروں پر بھی لوگوں نے مختلف قسم کی کاشیگری کی ہے، یعنی اس کی دیوار پر اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھنا ہے یعنی دیکھنا چاہیے اسے، بہت خوبصورت ہے۔ شمالی علاقہ جات کے لوگ ہاتھ سے غالیچہ اور چٹائیاں بناتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات یعنی ناردرن ایریاز، تو یہ کہہ رہے ہیں ناردرن ایریاز کے لوگ ہاتھوں سے، غالیچہ کہتے ہیں چھوٹے قالین، تو یہ بھی کاشی مصنوعات میں ہی آئے گا کیونکہ ہاتھ سے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس مختلف جو ہے وہ قالین بھی بنائے جا رہے ہیں، چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔ چٹائی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ چٹائی سے مراد کارپیٹ ہی کی طرح کا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، فرش پہ بچھائی جاتی ہے چٹائی، بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے غالیچوں کی دوسرے ممالک میں بہت مانگ ہے، مانگ یعنی ڈیمانڈ۔ اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں خواتین ہاتھ سے کھڈیوں پر کپڑا تیار کرتی ہیں اور اون کے کھیس بھی بناتی ہیں۔ اون یعنی وول، اور کھیس یعنی موٹا کپڑا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی لوگ ہاتھ سے کھیس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڈیوں پر، کھڈی ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے کپڑا بنانے کی، اس کے اوپر خواتین بنا رہی ہیں۔ بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں ہاتھ کی کڑھائی کی صنعت فروغ پا رہی ہے۔ صنعت یعنی انڈسٹری، فروغ پانا یعنی ترقی کرنا۔ خواتین گھر بیٹھے ہاتھ کی کڑھائی سے چادریں اور کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں جو مشینی کڑھائی کے مقابلے میں خوبصورتی کی مثال آپ ہیں۔ اب مشین کے مقابلے میں یہ جو ہاتھوں سے چادریں تیار کی جا رہی ہیں، کپڑے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی کہ بے مثال ہے، یعنی ان کی اور کوئی مثال نہیں ملتی، یہ صرف اپنی ہی مثال ہے، اس کا یہ مطلب۔ اس کے علاوہ کھجور کے پتوں سے بھی بہت سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جن میں ہاتھ کی پنکھیاں، ٹوکریاں اور بچوں کے کھلونے شامل ہیں۔ پنکھیاں، چھوٹا پنکھا، کرسیاں، صوفے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو ہاتھ سے سب کچھ بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا ہنر، دنیا بھر میں اس کی پہچان ہے، دنیا بھر میں اسے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا۔ پاکستان میں ہاتھ سے بنی اشیاء کی بدولت بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور خواتین گھر بیٹھے روزی کما رہی ہیں اور اپنے پورے خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔ تو یہ سورس آف ارننگ ہے خواتین کے لیے، ٹھیک ہے، اور پورے خاندان کی کفالت کی جا رہی ہے۔ کفالت کے معنی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سہارا دینا، خرچ اٹھانا، پالنا، اور جو انسان کفالت کر رہا ہوتا ہے اسے کفیل کہتے ہیں۔ کھیس کے معنی میں نے آپ کو بتایا، موٹا اونی کپڑا،
غالیچوں کے میں نے آپ کو معنی بتائے چھوٹا قالین، مزار کے معنی بتائے مقبرے. صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. یورپی ممالک میں بھی ان اشیاء کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اگر اس صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو اس سے بہت سا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. تو اگر ہم کچھ اس طریقے کے سٹیپس لیں کہ جس سے اس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، یعنی پروموٹ کیا جائے، اگر اس صنعت کو ترقی دی جائے تو یہ اس کے ذریعے ہمیں بہت سا زر مبادلہ مل سکتا ہے. زر مبادلہ کا مطلب ہوتا ہے فورن ایکسچینج، یعنی کہ دوسرے ممالک کی کرنسی، غیر ملکی کرنسی. تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کوئی بھی چیز باہر بھیجتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں برآمد کرنا، اور درآمد مطلب امپورٹ کرنا. چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف. اس مشینی دور میں ہاتھ سے بنی چیز کیسی دکھائی دیتی ہے؟ تو اگر آپ نے غور سے اس گفتگو کو سنا، میری بلند خوانی کو سنا، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے اس مشینی دور میں جب ہماری نظر کسی ہاتھ سے بنی چیز پر پڑتی ہے تو وہ ہمیں منفرد اور انوکھی دکھائی دیتی ہے. آپ ڈائریکٹ یہاں سے جواب لکھ سکتے ہیں، منفرد اور انوکھی دکھائی دیتی ہیں. اٹ از ایبسولوٹلی پرفیکٹ اینڈ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے جی. انوکھی کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے. آپ منفرد یعنی مختلف وہ بھی بتا دیا. سوال نمبر 2. مٹی سے کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ اس کا بھی جواب ہمارے سامنے. کی ورڈ ہمیں ڈھونڈنا ہے مٹی. کی ورڈ کیا ہے یہاں پہ؟ مٹی. مٹی سے کون سی چیزیں؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں، اگر سیکنڈ پیراگراف میں یہاں سے کچھ ریلیونٹ معلومات شروع ہو رہی ہے. مٹی کے برتنوں کو جب مختلف رنگوں سے رنگ دیا جاتا ہے تو ان کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی جواب شروع نہیں ہوا. آگے کہہ رہے ہیں نہ صرف اس سے پانی کے پیالے اور گھڑے بنائے جاتے ہیں بلکہ منفرد سراہیاں بھی بنائی جاتی ہیں جنہیں دنیا بھر میں بطور سجاوٹ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اس کا جواب. کیا چیز بنائی جاتی ہے؟ پانی کے پیالے اور گھڑے اور منفرد سراہیاں. آگے بڑھتے ہیں. شمالی علاقہ جات کے لوگ کیا بناتے ہیں؟ اب یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے؟ شمالی علاقہ جات. تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا شمالی علاقہ جات کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا ڈھونڈنے پہ ہمیں یہاں سے یہ جواب مل جائے گا. شمالی علاقہ جات کے لوگ ہاتھ سے غالیچہ اور چٹائیاں بناتے ہیں. کیونکہ 1 نمبر کا سوال ہے تو اس کا کیا کہنا چاہیے، مختصر جواب رکھیں گے. خواتین ہاتھ سے کھڈیوں پر کیا تیار کرتی ہیں؟ 1 نمبر کا سوال. یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے؟ خواتین اور کڑھائی کھڈی. تو ہم یہاں پہ جواب دیکھ سکتے ہیں خواتین ہاتھ سے کھڈیوں پر کپڑا تیار کرتی ہیں اور اون کے کھیس بھی بناتی ہیں. ہم پورا جملہ لکھ دیں گے. یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. بلاک لفٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی منوان جواب اتار سکتے ہیں. اگلا سوال. پاکستان میں ہاتھ سے بنی اشیاء کی بدولت کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے؟ پوچھا کس کے بارے میں؟ پاکستان. دوسرا کی ورڈ کیا ہے؟ ہاتھ سے بنی اشیاء. تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب. پاکستان میں ہاتھ سے بنی اشیاء کی بدولت بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اور خواتین گھر بیٹھے روزی کما رہی ہیں اور اپنے پورے خاندان کی کفالت کر رہی ہے. یہ پورا جواب ہوگا کیونکہ 2 نمبر کا سوال تھا. آگے بڑھتے ہیں. کاشی مصنوعات کو فروغ دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے اس کا جواب. آخری لائن. یورپی ممالک میں بھی نشیا کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اگر اس صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو اس سے بہت سا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری چوتھی ویڈیو جس میں ہم نے تفہیمی عبارت پر مفصل گفتگو کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید ڈیٹیل میں پڑھیں، مزید ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں، تو پکچر کی ڈسکرپشن کے اندر انسٹاگرام لنک موجود ہے. آپ اس پہ کلک کریں، فارم فل کریں اور ہمارا سیشن جوائن کریں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اردو فوبیا. بائے بائے.